علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جس مسلم ہیرو کی کہانی ہم سننے جا رہے ہیں ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آج اس کہانی کا پہلا حصہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام اسماعیل، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تھا۔ دنیا آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ آپ ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد ایک محدث ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نیک اور ایماندار انسان تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی حرام مال نہیں کمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور والدہ پر آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی بصارت یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اور یوں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی کہ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، جس پر آپ کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کی والدہ نے راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر آپ کی بصارت یعنی آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جو آپ کو خوشخبری سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بے حد رونے کی وجہ سے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی، اور بینائی ایسی واپس آئی کہ آپ نے چاند کی روشنی میں اپنی مشہور کتاب تاریخ الکبیر لکھی۔ جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تب آپ مکتب یعنی اسکول سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ کو 70,000 احادیث یاد تھی۔ 70,000! جی ہاں، نہ صرف یاد تھی بلکہ آپ کو ان احادیث کے راوی بھی یاد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ آپ ہمیشہ کم کھانا کھاتے اور کم سویا کرتے تھے۔ کھانے میں کھجور، دودھ، سوکھی روٹی، کبھی کبھار صرف 3 بادام کھا کر سارا دن گزار لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ کو کئی بار فاقہ کرنا پڑا، اور ایک بار تو کئی دن بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو سوکھی ہوئی گھاس کھانا پڑی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے 40 سال تک سالن نہیں کھایا تھا، اور اتنے لمبے عرصے تک پکا ہوا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے، اور علاج کے طور پر اس وقت کے طبیب یعنی ڈاکٹر نے آپ کو پکا ہوا کھانے کے لیے کہا، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے سالن کھانے سے انکار کیا اور صرف روٹی کے ساتھ شکر کھانے پر رضامند ہوئے۔ لیکن آپ کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ کم نہ ہوئی۔ پیارے بچوں، امام بخاری رحمۃ اللہ کی زندگی کے دلچسپ واقعات کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔